سورۃ فصلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا ہے، رحیم نے نازل کیا ہے، جس کو پڑھ کر رحمتیں پائیں گے آپ. ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں. فہم لا یسمعون، اس کو سنتے نہیں. قرآن کو سننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سن کے کانوں کے راستے دل پہ جلدی بات اثر کرتی ہے. پڑھتے ہوئے انسان کا عام طور پر ذہن بھٹک بھی جاتا ہے، سنتے ہوئے بھی بھٹکتا ہے لیکن کم. اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو. اور ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. کون ہے یہ جن کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین لا یؤتون الزکات، وہ جو زکات ادا نہیں کرتے، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، آخرت کو بھی نہیں مانتے. زکات کو کفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا، کیونکہ انسان کو اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے، اور یہ مال اس کی روح کا ساتھی ہوتا ہے. تو جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے اور اس کا دل چمک اٹھتا ہے، اور جب خرچ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ اندھیرا چھاتا ہے اور یہ کفر سے قریب ہوتا ہے. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. دنیا میں جتنی بھی اچھی چیز آپ لے آئے وہ ختم ہو جاتی. آپ ان سے کہیے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہ اس صفت کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہی اصل میں خالق ہے، سب جہانوں کا رب. نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی. سبحان اللہ، زمین میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ ہر سال زمین کے اندر سے ڈھیروں غلہ اور اناج اور چاول اور کیا کیا نکلتا رہتا ہے. آپ ایک بیج ڈالتے ہیں وہ 700 بیج بن جاتا ہے. یہ کس فیکٹری سے بن کے نکلتا ہے؟ دنیا کی فیکٹریز میں تو آپ جو ڈالیں گے صرف اتنا ہی نکلے گا، اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو انسانوں کی ضروریات ہیں، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں غذائیں رکھی. یہ سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے. اللہ تو کن کہہ کے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس میں سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر کام کو ٹائم دینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے تحمل سے کام کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے. کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب صفات میں سے یہ ہے کہ انسان تحمل والا ہو، جلدی نہ کرے، ہر چیز میں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے کہ یہ اب تک کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. لیکن یہ بھی اللہ ہی دے تو آتی ہے تحمل مزاجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اور سب سے اہم عبادت کون سی ہوتی ہے؟ نماز. اور اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کی. کھڑے کھڑے تھک بھی گئے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. نیند بھی آ رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. پھر خشوع کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس کے بعد آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی. وہ لوٹ گیا پھر ویسے ہی پڑھ کے پھر آ گیا، سلام کیا. آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسے ہوا. وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا کرنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیجئے.
آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو، سورۃ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اسی طرح پوری نماز پڑھو. یہ نہیں کہ اگر 20 تراویح پڑھنی ہے تو بس اٹھک بیٹھک ہی ہوتی رہے اور جلدی جلدی سجدے میں گئے نہیں کہ سر اٹھا لیا، بیٹھے نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور پھر ہر سٹیپ میں جلد بازی. یہ نہیں ہونی چاہیے. اطمینان یہ نماز کا ایک رکن ہے. اور جب نماز میں انسان کو اطمینان کی عادت ہو جاتی ہے نا، 5 دفعہ دن میں پریکٹس ہوتی ہے، تو پھر عام زندگی میں بھی انسان کے اندر ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. اور ہمارے لیے اس دور میں اور بھی زیادہ مشکل ہے نا، جب ہر چیز آٹو پہ آ رہی ہے اور ہر چیز اشارے سے ہو جاتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے، اور فوڈ بھی فاسٹ ہو گئی ہے، اور بھی اسی طرح، تو پھر انسان کے اندر تحمل اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کو تحمل کی تعلیم نہیں دے رہا ہوتا، یہ تحمل کی فضا نہیں بنا رہا ہوتا. اور جہاں تک ابتدائے خلق ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعہ کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا. تو یہ تھے تخلیق کے مراحل. پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور ان سے حفاظت کا کام لیا. یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے. پھر اگر وہ اعراض کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے؟ عقل کی بات ہے نا کہ پیدا کرنے والا زیادہ طاقتور ہے. اور وہ دیدہ و دانستہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت تند ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے تو وہ اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی. رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی، مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا. آخرکار انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے آ پکڑا جو ان کی کمائی کا بدلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے تھے. یہ یاد رکھیے کہ جب قوموں پر عذاب آیا تو ان میں سے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو باہر نکال لیا گیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا، یعنی جہنم کی طرف آتے ہوئے پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے. یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ انسان ساری زندگی اس بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے. قیامت کے دن یہی بدن بے وفا ہو جائے گا اور یہ انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا برے کام کیے. کھالیں بھی گواہی دیں گی، اسکن بھی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئی ہو؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ،
اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں. یعنی عام طور پر انسان کے دماغ پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو وہ گناہ کر لیتا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف بھی نہ جائے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. تو یاد رکھیے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ خیال جو ہوتا ہے انسان کو ڈرائیو کرتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں تھی. وہ ظن جو ہے، جب ظن ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا نیکی کا، تو پھر نیکی کہاں سے کرنی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف خیال یا گمان یا آرزو یا تمنا کی بنا پر بھی جنت نہیں ملے گی. کہ انسان کے مجھے جنت کی بڑی خواہش ہے، بڑا شوق ہے جانے کا، اور اس کے لیے کرے کچھ بھی نہ. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برا کرے گا اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار. اور جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے، اور وہ برے اعمال سے زیادہ ہونے چاہیے. باقی اللہ کی رحمت ہے جو شامل ہوگی تو پھر انسان اندر جائے گا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ اب صبر کرے یا نہ کرے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جہنم میں جا کر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے. بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کے غلط کاموں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، وہ مطلبی ہوتے ہیں، جھوٹی تعریفوں کے ساتھ آپ سے وہ کچھ بٹور لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ٹائم ہو یا آپ کا مال ہو یا کچھ اور نیکی کے رستے کی طرف نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس رستے پہ چلا گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو ہماری برائیوں کو ہمیں نہیں دکھاتے بلکہ ان کو خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں. تو دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے. ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس سے نکل آئیں، تاکہ وہ بچ سکیں. کہ جو آگ میں جائیں گے ان کی شامت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط تھے، دوست مسلط تھے، جو آگے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے. چنانچہ ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پہ ثابت ہو چکا تھا، یعنی کہ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور یہ ساتھ ہی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، جن شیطان، جو اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے لیے برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، کیونکہ اگر لوگوں نے سن لیا تو پھر تو ان کے دل بدل جائیں گے. اس طرح شاید تم غالب رہو. یعنی اگر غالب رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے قرآن کو دور کر دو، پھر قرآن کی بات نہیں تمہاری بات مانیں گے. اور یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے. مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں اپنی باتیں شروع کر دیں اور شور ہنگامہ کریں. تو یہ جو کفار کے بارے میں بات کی گئی، اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے کہ جب تم محمد کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں اور لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. تم اپنی مجلس سجا کے بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ اور شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آ جائیں اور قرآن سننے نہ جائیں. ضحاک کہتے ہیں
وہ کہتے تھے کہ تم اتنی باتیں کرو تاکہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان پہ خلط ملط ہو جائے، ان کو سمجھ کچھ نہ آئے. لیکن قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے قرآن سننے کا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو. اسے چاہیے توجہ سے سنے، چپ ہو کے سنے. اور جب قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا جو ہے وہ قرآن کی تحقیر ہے. اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے تو اس کو بند کر دیں. گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں فون بھی ہو رہے ہیں اور بیچ میں بچوں سے باتیں ہو رہی ہیں. جس وقت سب گھر سے چلے جاتے ہیں یا نسبتاً خاموشی ہوتی ہے اس وقت قرآن لگانا چاہیے. ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے جو برے سے برے کام کرتے رہے، ان کا ضرور بدلہ دیں گے. اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا. یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی اس چیز کا بدلہ ہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں. اتنے دشمن بن جائیں گے اپنے ان دوستوں کے اور ان جنوں کے جنہوں نے ان کو بھٹکایا ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم اس جنت کی خوشخبری پاؤ، اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ فرشتے کس پہ آتے ہیں؟ یہ کس کو تسلیاں ملتی ہیں؟ یہ کس کا دل اچھا ہوتا ہے؟ جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت ہوتی ہے. تو استقامت کیا ہوتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پہ قائم ہو جاؤ، جو کرنے کو کہا وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو، چالے نہ چلو. عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو. حضرت علی کہتے ہیں اپنے فرائض ادا کر لو. ثم استقاموا، جم جاؤ جو کر رہے ہو اس کو صحیح سمجھ کے کرتے رہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرے گا، برکت ہوگی زندگی میں. اور یہ تو آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ رمضان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کون سے رکے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ کام ایسے ہیں جو نہ بھی کریں تو ان کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ضروریات پوری ہو رہی ہیں سب. تو ہمیں ان برکتوں کو محسوس بھی کرنا چاہیے. وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، مت گھبراؤ مت ڈرو. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مان کے، اور رب کون مانتا ہے؟ جو اس کو اپنا خالق مالک مدبر مانے، جس پہ وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اپنا سب کچھ اس رب کو محسوس کرے اور پھر اس پہ جم جائے، اس سے ہٹے نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، شک و شبہ میں نہ پڑے. اور جو رب کو رب مانتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کے لیے بھی دوڑتا ہے، وہ اس کے دین کی خدمت کے لیے بھی دوڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کی پھر مدد ہوتی ہے، اور پھر فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو وسپر کرتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا. آج اگر پابندیاں برداشت کر لو تو کوئی بڑی بات نہیں، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی جیسے میخ گاڑ دی جاتی ہے نا، ہمیشہ آپ کو وہاں ملے گی، کیل ٹھونکا ہوا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو مسجد میں ملیں گے. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو تو ان کو تلاش کرتے ہیں آج کہاں گئے. اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی، یعنی جنت کی صورت میں، دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی جنت. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا،
اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے. یعنی کسی کی بھی نہیں. سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, اللہ سے جوڑے, اور خود بھی اچھے کام کرتا ہو, جو دوسروں کو بتائے وہ خود کرنے والا ہو. وقال اننی من المسلمین, اور وہ کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو یہاں تعریف کی جا رہی ہے کن کی؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. اور کامیابی پانے والے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ بدی کو ایسی بات سے دور کیجئے جو اچھی ہو, یعنی برائی کو نیکی سے بدل دیں, برائی کی جگہ نیکی لے آئیں, بری عادتوں کی جگہ نیک عادتیں لے آئیں. آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے. یعنی اس طرح آپ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیں گے. اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں دوسروں کی باتوں پر, تنگی پر, اور یہ کسی بڑے نصیب والے کو ہی حاصل ہوتی ہے. پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. یعنی اتنے اچھے کام کرنے والوں کو بھی وسوسہ آ سکتا ہے, اور وسوسہ انسان کے اندر شک اور بے یقینی پیدا کرتا ہے, اور انسان پھر آہستہ آہستہ اس راہ کو چھوڑنے لگتا ہے. تو ایسے میں اللہ سے دعا کر کے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں. یعنی شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے تعوذ پڑھیں. بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ جاتا ہے. تعوذ شیطان کے حملوں کا توڑ ہوتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, یہ رات اور دن, سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو, بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اگر تم فی الواقع اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے رب کے پاس جو لوگ ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی بے آباد پڑی ہوئی تھی, پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے. جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں. بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہتے ہو کرو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا, حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے. بلا شبہ آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی. اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں. یہ کیا کہ کتاب تو اجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہو. آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کا بوجھ ہے, اور وہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے. ان لوگوں کا حال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی دور کی جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو. تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا بنتا ہے, ظالموں کو خسارے میں اضافہ دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے ہی شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے. جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا, من عمل صالحا فلنفسہ, تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن اساء فعلیہا, اور جو برائی وہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید, اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یہ بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور اپنے لیے رانگ چوائسز اختیار کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سونے جاگنے کے آداب کا آپ کو امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا,
اب انشاءاللہ اس کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب ہے فضائل قرآن مجید. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ اس کو پڑھتے رہیں اور موٹیویٹ ہوتے رہیں قرآن پڑھنے کے لیے. اور جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھ کے بھی سنائیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ شروع کی جائے گی, تو اس سے پہلے آپ لوگ یہ کتاب خرید لیں تاکہ بعد میں آپ کو مشکل نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.